إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قابل احترام سامعین و سامعات، ملک کے حالات کسی بھی شخص پر مخفی نہیں ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جو اگرچہ ان ممالک میں جہاں پر امن اور سلامتی کا قیام ہو شاذ و نادر پیدا ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ پر بھی یہ حالات اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہمیشہ نہیں رہتے، مگر مختلف اوقات میں، مختلف خطوں میں، مختلف ممالک میں اور مختلف انداز سے یہ حالات ہمیشہ امت پر آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ماضی میں بھی، موجودہ دور میں بھی اور آئندہ بھی۔ اور اگرچہ ایسے حالات کا وقوع شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان حالات کے لیے اسلام ہمیشہ سے ہر وقت ایک مسلمان بندے کو، ایک بندہ مومن کو، مسلم کو تیار رکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ جو کہا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء، کہ میں تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری راہ اس میں ہر چیز بڑی نمایاں ہے، اتنی نمایاں ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، اسلام کو جو کامل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس نعمت کو جو کامل کیا تو اس کی تکمیل یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، خوشی ہو یا تنگی ہو، صحت تندرستی کا معاملہ ہو یا بیماری کا معاملہ ہو، انسان عافیت کی زندگی گزار رہا ہو یا کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، ہر اعتبار سے اسلام نے اس کی مکمل رہنمائی کی ہے، اسے بتایا ہے کیا احوال پیش آ سکتے ہیں، اسے سکھایا ہے کن کن احوال میں کیسے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں، اگرچہ آج کا ہمارا ٹاپک بائیکاٹ کے حوالے سے اصول و ضوابط تھے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں، اور آج ہم اس چیز پر بات کریں گے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں عام لوگوں کے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں پر جہاد کے معاملات میں ہم کچھ بات اس پر پہلے کر چکے ہیں کہ اس میں ایک جہاد ہے دفاعی اور ایک جہاد ہے جہاد طلب۔ جہاد طلب یہ ہے کہ مسلمان آرمی وہ مختلف علاقوں پر، مختلف اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں پر
ریڈ کرے، پیش قدمی کرے، اس کے اصول و ضوابط، اس کی فرضیت، اس کے آداب، اس کی شروط اور اس کی رہنمائی بالکل الگ ہے اور مکمل طور پر ہمیں دے دی گئی۔ جہاد کی دوسری قسم یہ ہے کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ بول دے، دشمن کسی بھی جگہ پر، مسلمانوں کے کسی بھی علاقے میں، مسلمانوں کے کسی بھی وطن پر جب وہ حملہ بول دے تو پھر اس کے اصول و ضوابط، اس کی شروط اور اس کی رہنمائی بھی بڑی نمایاں ہے۔ اگرچہ مسلمان ایک جسم ہونے کی طرح یا مسلمان ایک جسم ہونے کی حیثیت سے کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ پوری مسلم امہ پر حملہ شمار ہوگا، اور پھر اس سلسلے میں پوری مسلم امہ پر جہاد کی فرضیت، قتال کی فرضیت اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی فرضیت یہ مختلف انداز سے ہوگی۔ جو لوگ جتنے زیادہ قریب ہوں گے ان لوگوں کے جن پر حملہ اور اٹیک ہوا، ان لوگوں پر جہاد کی فرضیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک ان اصول و ضوابط اور جہاد کی جب اٹیک ہو دشمن کی طرف سے اس کے اصول و ضوابط کیا ہے اس کے متعلق نہیں ہے۔ یہ تمہید اس لیے ہے کہ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلامی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جس کو ہم نے قصہ پاری نہ کر دیا۔ یہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا وہ ایک جز ہے جسے ہم نے اپنی زندگیوں سے بالکل کھرچ کر رکھ دیا، اس کی کوئی رمق تک بھی ہماری زندگیوں میں باقی نہیں ہے۔ جہاد کی آیات ہمیں نہیں آتی، جہاد کے احکامات جو اللہ نے بیان کیے ہمیں نہیں معلوم، جہاد کے فضائل اس سے ہم بالکل بیگانہ ہیں۔ کتاب الجہاد ہر ایک حدیث کی کتاب کی زینت ہے۔ کتاب المغازی، کتاب السیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی سیرت کی جب بات ہوگی تو اس سیرت کا سب سے نمایاں پہلو آپ علیہ السلام کہ وہ شب و روز ہیں جو جہاد میں گزرے، جہاد کی تربیت کرتے ہوئے گزرے، اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو تیار کرتے ہوئے گزرے، کس موقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے اس پر گزرے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کبھی مسلمانوں کا پلڑا تعداد کے اعتبار سے بھاری تھا اس موقع پر بھی سکھایا گیا کہ تمہیں اپنی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اور جب کبھی وہ غزوہ بدر کی طرح تھوڑے تھے، قلت میں تھے، غزوہ احد کی طرح قلت میں تھے، تو تب بھی ان کو سکھایا گیا کہ یہاں پر تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ جب کبھی ان کے اوپر ایسی جنگ مسلط کی گئی جو واضح تھی، نمایاں تھی، تو تب ان کو سکھایا گیا اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اب تمہاری موو اور چال کیا ہونی چاہیے۔ اور جب کبھی دشمن ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا، جو نفاق کے پردے میں تھا، جو عہد کے پیچھے غداری کرنے والا تھا، تب بھی مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ سورۃ النساء کی یہ آیات 88، 89 اور 90، 91 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی اقسام کو بیان کر کے ان کے احکامات کو واضح کیا ہے۔ یہ بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کچھ قواعد بیان کیے اور ان قواعد کی تشریح بھی خود قرآن کریم میں کی، پھر ان کی تشریح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کی۔ جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 153، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ آیت، اس کا سیاق کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میری قدر کرو، میرا شکر کرو،
ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو، ناقدری نہ کرو۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس آیت کا مفہوم اس سے پہلے کی آیات، قبلے کا تبدیل ہونا، اس پوری دنیا میں امامت و سیادت اور قیادت کا یہود سے مسلم امہ کی طرف شفٹ ہونا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ شفٹ آیا اور یہ رہبری، یہ رہنمائی، یہ لیڈرشپ مسلمانوں کو دی، تو تب ساتھ ہی کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب یاد رکھنا مجھے، ان نعمتوں کو یاد رکھنا، اس لیڈرشپ کو یاد رکھنا، اور اس لیڈرشپ کا حق ادا کرنا، اس کی قدر کرنا۔ اور اس کی قدر کیسے کی جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، شکر کرنے پر بھی تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، ذکر کرنے پر بھی تمہیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرض کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، ربی، اے میرے رب، اعنی، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، علی ذکرک، اور مدد مجھے اس بات پر چاہیے کہ یا رب تو مجھے توفیق عطا فرما، مدد عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکرک، اور اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیری قدر کر سکوں، وحسن عبادتک، اور اے اللہ میری مدد فرما کہ تیری صرف محض عبادت نہیں بلکہ یا رب تیری بہترین طریقے سے بندگی کر سکے۔ اب وہ بندگی، وہ عبادت، وہ شکر، وہ ذکر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں شکر چاہیے۔ اگر تم شکر کرنا چاہتے ہو، ذکر کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم ذکر کرنے کے قابل ہو، اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم شکر کے قابل ہو۔ اور ذکر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذکر کا مطلب محض زبان سے ادا کیے جانے والے اوراد و وظائف ہیں۔ نہیں، یہ تو ذکر کی ایک معمولی سی شکل ہے۔ ذکر کیا ہے؟ جس موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں وہ ذکر ہے، ان کی پیروی کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو اپنے عمل میں لانا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقی اللہ کا ذکر ہے کہ بندے کو قدم قدم پر اس بات کا احساس ہو، بندہ قدم قدم پر اس بات کا اہتمام کرے کہ اب میرے لیے میرے رب کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تعلیمات کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، ان نازل کردہ تعلیمات کو ذکر کہا، اور سورۃ الطلاق میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا، ذکراً رسولا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں ذکر سے مراد رسول ہے، رسول کی پوری زندگی، رسول کا اسوہ حسنہ، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا ایک عملی طریقہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو، شکر کرنا چاہتے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن مدد کس طرح سے مانگو گے؟ تمہیں مدد کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک سورس کی ضرورت ہے۔ وہ سورس اور وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ بالصبر والصلاۃ، وہ صبر ہونا چاہیے، وہ نماز ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں سکھائیں گی کہ شکر کیسے کرتے ہیں، جو تمہیں سکھائیں گی کہ ذکر کیسے کرتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کو تھام لو، نماز کو تھام لو۔ اور یہ دونوں کو یکجا کیوں کیا گیا؟ صبر میں تپش ہے، صبر میں حرارت ہے، تمازت ہے، شدت ہے، تکلیف ہے، برداشت ہے، جان جوخم میں ڈالنا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ راحت ہے۔ نماز کیا ہے؟ سکون ہے۔ صبر کرتے کرتے، مشقتیں برداشت کرتے کرتے تھکن کا احساس بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی،
بڑی جانیں بھی جائیں گی، مال اور دولت بھی جائے گا، تو پھر اس حالت میں، اس تپش میں، غم اور پریشانیوں کے ان حرارتوں میں اگر ٹھنڈک چاہتے ہو تو پھر آؤ نماز کی طرف۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس ان حالات میں کرنے کے لیے جو دو سبق ہیں، واللہ ہماری پوری قوم سوائے چند لوگوں کے دونوں چیزوں میں بری طرح سے فیل ہے، نہ ان میں صبر ہے نہ ان میں نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد، اللہ نے اپنی مدد کو مشروط کر دیا، اللہ نے اپنی مدد کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کا ذریعہ بھی بتا دیا، اس کا سورس بھی بتا دیا کہ اللہ کی مدد تمہیں کیسے نصیب ہوگی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کیسے کریں گے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے شاید کوئی ایسا شخص ہو جو سوشل میڈیا پر نہ ہو، اگر وہ کوئی چیز پوسٹ نہیں کر رہا تو دیکھ ضرور رہا ہے کس قدر کچھ مسلمانوں کی طرف سے حماقتیں ہیں، مذاق ہیں، لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں، اختلاف کی باتیں ہیں، بزدلی کی باتیں ہیں، مسلمانوں کے عیوب کو ان دنوں میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے عیوب کو جو حفاظت پر مامور ہیں، جو ابھی اپنی جانیں قربان کر کے ان تمام علاقوں میں امن اور سکون کو قائم رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو راتوں کو بارود کی خوشبو میں، گولہ باری کی آواز میں، اور موت کے اور شہادت کے اس شوق اور موت کے اس خوف میں راتیں گزار کر ہماری راتیں امن سے، ہماری راتیں پرسکون بنانے میں مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ نادان لوگ انہی کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ عیب سے کوئی شخص باغ نہیں، لیکن اس موقع پر اس طرح کی چیزیں کرنا، واللہ یہ صرف اور صرف منافقین کی علامات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی جہاد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر منافقین کے احوال کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ حالات مسلمانوں پر کیا گزر رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں۔ جہاد کی آیات چل رہی ہیں، اس کے بعد رسول کی اطاعت کا تذکرہ، اس پر پختگی کا تذکرہ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس کے بعد قرآن پر تدبر کا حکم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن پر تدبر کی دعوت کے بعد اگلی آیت نمبر 83 کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کچھ ایسے بد نصیب، احمق اور نادان لوگ بھی ہیں، اور یہ کام اس دور میں منافقین کیا کرتے تھے۔ یہ کون سے احمق ہیں، یہ کون سے نادان ہیں، یہ کون سے منافقین ہیں کہ ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، وہ امن سے ہو یا جنگ سے ہو، اس خبر کی تحقیق کے بغیر، اس خبر کی تحقیق کے بعد یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ اس خبر کو بھی پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے، لوگوں میں اس کو شائع کر دیتے ہیں، لوگوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کون سی خبریں ہمارے قوم کے مورال کو ڈاؤن کر سکتی ہیں، یہ نادان اور احمق اس بات سے بالکل بے خبر۔ کون سی خبریں سچ ہونے کے باوجود بھی پھیلائی نہیں جائیں گی، اس حکمت عملی سے بالکل بے بہرا، یہ زبان کو لگام دیے بغیر، یہ قرآن کے فہم اور تدبر کے بغیر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فہم اور تربیت کے بغیر بس اپنی زبانیں ہر وقت دراز رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ پچھلی رات میں کس قدر یہ بھی کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے خوف کی رات تھی۔ پورے مظفر آباد سے لے کر وہ گنگا چوٹی تک، یہ پورے ایریے میں گزشتہ رات میں پوری رات گولہ باری رہی ہے۔ کون کرتا رہا ہے؟ کون دفاع کرتا رہا ہے؟ دشمن کی طرف سے آنے والے
ان گولوں کا رخ کس کی طرف تھا؟ اس کے دفاع میں کون کھڑا تھا؟ کس نے اپنی جانیں قربان کی؟ اگلے مورچوں پر کون تھا؟ اور کچھ ہمارے نادان بد نصیب لوگ کہ ان کو اس دور میں کسی کے سلسلے میں وہ رول آیا جو کہ اس موقع پر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان کی لذت کو پاتے ہیں، اور کسی بد نصیب کے حصے میں ان مواقع پر اس رول کا حصہ ہوتا ہے، وہ کردار پلے کرتے ہیں جو منافقین کا کردار ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جا رہے ہیں، 1000 کی تعداد میں لشکر ہے، دشمن اس سے 2 گنا زیادہ ہے، اور بالکل بیچ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ غداری ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے، کچھ لوگ کہنے لگے یہ مسلمان ہیں، گناہ تو بڑا ہے لیکن قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت 88، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس موقع پر تم اختلاف کر رہے ہو؟ یہ اختلاف تمہاری قوت کو کم کر دے گا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا کہ دشمن سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے۔ اس وقت ان قدموں پر مشرکین جو مکہ سے مدینہ احد پر آ چکے تھے، ان لوگوں کو روکنا، ان لوگوں کو بھگانا، ان لوگوں کے ساتھ ٹکرانا، یہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے یہ سب سے زیادہ ترجیحی عمل تھا۔ آپ نے اندر کے قریب کے دشمن، نہ ہی یہودیوں سے کوئی تعرض کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی اتنی بڑی غداری کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا، اس دشمن کو کچلا جس کو سب سے پہلے کچلنا چاہیے۔ یہ جہاد ہے، یہ کوئی فائٹ کی گیم نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ جہاد ہے، جہاد اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں۔ کس دشمن کو سب سے پہلے سامنے رکھنا ہے، کس دشمن کو علل اعلان للکارنا ہے، اور کس دشمن کو کس انداز میں خفیہ طریقے سے اندر ہی اندر اس کی جڑوں کو کاٹنا ہے، جس کا عمل تو بڑا سست روی کا شکار ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بڑے پائیدار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فوج کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری حکومتیں ایسی، جیسے جو بھی ہے، یہ تو وہ وقت ہے کہ اختلافات کو بلانے کا وقت ہے۔ اس موقع پر جو بندہ اختلاف کو ہوا دیتا ہے واللہ نفاق پر ہے، یا پھر وہ انتہا درجے کا احمق ہے۔ آئیے، صبر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہیں اور اختلاف نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں آیت نمبر 46 میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو اختلاف نہیں کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو بزدلی آئے گی تم میں۔ ہر شخص ایمان کے ایک لیول پر نہیں ہوتا، اگر اختلاف کرو گے فَتَنَازَعُوا، تم میں بزدلی پیدا ہوگی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جب تم میں بزدلی پیدا ہوگی تمہاری قوت، شان و شوکت کمزور پڑ جائے گی دشمن کے مقابلے۔ تو کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ۔ اللہ کا کیا حکم تھا؟ کہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو، صبر کے ذریعے سے مدد۔ یہاں اللہ فرما رہے اختلاف نہ کرو، اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے تو دشمن کے دلوں میں تمہاری جو دھاک ہے، روب ہے، کم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج تو ہمیں یہ عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے ان جوانوں کی، ان سپاہیوں کی پوری طرح سے مدد کریں، پوری طرح سے مدد کریں۔ جانی اعتبار سے اگر ہمیں جانا پڑے، ایسا موقع ہے تو پھر کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ زبان کو چلانا بڑا آسان ہے،
مورچوں پر جانا یہ بڑا مشکل ہے. واللہ آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جو بارڈر کے قریب، ان کی کل رات کیسے گزری ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں تھا، ہمارے ایک بھائی بھی یہاں سے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہہ رہے تھے کہ اس قدر خوفناک آوازیں، اس قدر دل کو دہلا دینے والی آوازیں ہیں کہ اللہ کی بنا. یہ وہ لوگ تھے جو امن میں تھے، صرف آوازیں تھی. پھر پتہ چلے گا زبان چلانا کتنا آسان ہے. تم یہ نہیں کر رہے، تم وہ نہیں کر رہے، فوج کی کوئی پوزیشن سامنے نہیں آ رہی، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، تم نے حملہ ابھی تک کیوں نہیں کیا. تم یہ بالنگ چل رہی ہے، یہ ڈرامہ کی شوٹنگ ہو رہی ہے، یہ مووی چل رہی ہے، تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں. ہم گھر میں 5 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، کتنی ایسی باتیں گھر کی ہوتی ہیں جو گھر والے لوگ اپنے بھائیوں کو، سگے بھائیوں تک نہیں پہنچنے دیتے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے گھر کی کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم علل اعلان کرتے ہیں، کچھ کو بالکل چھپا لیتے ہیں، اپنے عزیزوں اقارب کو نہیں بتاتے. یہ گھروں کا معاملہ ہے، چھوٹی سی حکمت عملی، چھوٹی سی چیزیں، اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے نہیں جی فوج کی ساری باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور پھر میرے محترم بھائیوں، ان حالات میں خاص طور پر نظر رکھو ان منافق کرداروں پر جو آپ کو عام حالات میں آگ لگاتے دکھائی دیں گے. مولوی صاحب تم یہ نہیں کر رہے، فلسطین میں اگر یہ ہوتا تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں جانا چاہیے تھا، تمہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ مسلمانوں کی مدد کی تمہیں ضرورت تھی، تم اپنے گھروں میں موجود ہو. آج ان کو دیکھو یہ آج کہاں پہ ہیں. فلسطین کا معاملہ تو چلیں دور ہو گیا، ہمارے اپنی سرحدوں پر جنگ ہے. اب ان بندوں کو تلاش کرو، ہیں کدھر یہ، ان کے بیانات کدھر ہیں. یہ سب کو نفاق کے پلڑے میں، بزدلی کے پلڑے میں ڈالنے والے احمق لوگ، ان کو دیکھو ہیں کدھر. بڑے خطیب، لوگوں کو سائیکو کہنے والے، لوگوں کو نفسیاتی مجرم اور نفسیاتی مریض کہنے والے، آج ہیں کہاں پہ یہ لوگ؟ کہاں ہے ان کی جمعیت؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فتنہ مسلمانوں کو دیا ہوا ہے، بڑی آزمائش ہے. ہر بندے کے پاس مائک ہے، ہر بندے کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، جو مرضی بکتا رہے. اور ہمارے لوگ، میرے عزیز بھائیوں، ہم عام لوگ، اللہ کے لیے ہمیں تو کچھ سمجھ، کچھ شعور سے کام لینا چاہیے. ہم لوگ کبھی کسی کی جذباتی تقریر سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں بندہ تو یہی ہے. ہم کبھی کسی کی زندگی کے وہ شان و شوق و ٹھاٹ بار دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندہ تو یہی ہے. ہم کبھی کسی بندے کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم کیوں قرآن سے متاثر نہیں ہوتے؟ ہم کیوں حدیث مبارکہ سے متاثر نہیں ہوتے؟ ہم کیوں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا وارث قرار دیا، صرف اس لیے کہ ان کو تقریر نہیں کرنی آتی؟ اگر کسی عالم کو تقریر نہیں کرنی آتی جو آپ کے دل تک اترے، اس میں قصور اس عالم کا ہے یا آپ کے بیمار دل کا ہے؟ قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے. جتنا مرضی بہترین بیج ہو، جب زمین ہی زرخیز نہیں ہوگی تو پھر کسی بیج سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اپنے حوال کو بھی دیکھو اور ان لوگوں کو بھی دیکھو، یہ جو ٹر ٹر کرنے والے، ہمیشہ ان کی زبانیں آج دیکھو کہاں پہ چل رہی ہیں. تب پتہ چلے گا کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے. یہ چند ایک چیزیں کرنے والی اپنی زبانیں ہمیں ان دنوں میں بہت احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. خبریں پھیلانے میں احتیاط کرنی چاہیے، اختلاف کی باتیں، بزدلی کی باتیں، ان سے رکنا چاہیے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. نماز کی پابندی، نماز میں قنوت، نماز میں اللہ سے گڑ گڑانا، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر اپنے مجاہدین اور مقاتلین کے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، پرسوں انشاءاللہ اتوار کے روز ظہر سے عصر تک ہماری ایک ورکشاپ ہو رہی ہے. آپ کے سامنے یہ اسٹینڈ بھی پڑی ہوئی ہے، صبر کے موضوع پر. انتہائی محترم اور پختہ عالم دین جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن، جو اس سے پہلے بھی کچھ ورکشاپس کروا چکے ہیں، تو وہ اس موضوع پر انشاءاللہ ورکشاپ کروائیں گے. اور آج ہمیں صبر کے معنی اور مفہوم کو سیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے. مرد و خواتین یہ سب کے لیے ہے، اس میں سب لوگ بھرپور انداز میں شرکت کریں، اور اس میں انشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام ہوگا، تو آپ لوگ بر وقت اس میں شرکت کے لیے ضرور تشریف لائیں. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Respect.